السلام علیکم دوستوں، بات کر رہا ہوں پبجی کی، جو کہ ایک بہت ہی امیزنگ گیم ہے اور بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو پتہ ہی ہے اس گیم کے بارے میں۔ لیکن کیا کبھی سوچا کسی نے پبجی کو کس نے بنایا اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کیا دلچسپ کہانی ہے اس کے پیچھے؟ تو چلیے جانتے ہیں، اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستوں، پبجی کو بنانے والے شخص کا نام برینڈن گرین ہے اور اس کے راتوں رات امیر ہونے کا راز آپ کو بتاتا ہوں۔ در حقیقت برینڈن ایک بے روزگار شخص تھا اور اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، اور راتوں رات اس کے زندگی بدل گئی اور یہ کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ اور برینڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں یہ ایک ڈی جے اور فوٹوگرافر بھی تھا، اور یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھا۔ برینڈن چھوٹے موٹے شوٹ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا اور شادیوں میں بھی فوٹوگرافی کر لیا کرتا تھا اور کبھی ڈی جے بھی بن جاتا تھا۔ اس کا خاص مقصد فوٹوگرافی تھا، جس کی وجہ سے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں پہنچ کر فوٹوگرافی کرنے لگا اور اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اور یہاں کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے اور برینڈن کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور وہ جلد ہی اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال ہی چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی، اور اس وقت برینڈن بہت سی مشکلوں میں گر گیا، اور انہی مشکلوں کی وجہ سے کچھ نئے راستے کھل گئے، اور 2013 میں یہ برازیل میں پھنس چکا تھا اور اس نے واپس آئرلینڈ جانا چاہا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ یہ جہاز کا ٹکٹ بھی خرید سکے، کیونکہ اس کے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ یہ مشکل سے اپنا صرف گزر بسر ہی کر رہا تھا، اور پھر برینڈن نے کچھ پیسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں ہی بند کر لیا تاکہ پیسے جمع ہو سکیں۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب برینڈن نے سارا دن اپنے کمرے میں ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دی تاکہ اس کا وقت گزر سکے، اور اچانک ہی اسے آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر نہیں تھا، لیکن اس کے انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ کسی طرح واپس اپنے ملک آئرلینڈ جا پہنچا۔ لیکن واپس اپنے ملک جانے کے بعد بھی حالات کچھ بہتر نہیں تھے اور کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، پر یہ ویلفیئر کے پیسوں پہ گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کو آئرلینڈ کی حکومت اتنے پیسے دیتی تھی جس سے اس کا گزر بسر ہو جاتا تھا، اور یہ 40 سال کا ہو گیا تھا، اور ان سب ناکامیوں کی وجہ سے یہ اپنے پیرنٹس کے گھر رہنے لگا، اور جب اس کے پاس کچھ اور کرنے کو نہ بچا تو اس نے فری گیمنگ موڈ بنانا شروع کر دیے۔ اور ایک دن وہ ایک جاپنیز فلم دیکھ رہا تھا، اس کا نام بیٹل رویال تھا، اور یہ فلم اسے بہت پسند تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبیز سے بچاتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا، اور برینڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسے فلم کی کہانی سے متاثر ہو کے ایک موڈ بنا لیا، اور اس کے ساتھ یہ گیم ڈیزائننگ اور کوڈنگ وغیرہ سیکھنے لگا۔ برینڈن کی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے اس نے جو آرما 2 گیم موڈ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو ایک سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ کمپنی کی طرف سے ایک آفر آئی، جس میں انہوں نے برینڈن کو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کر لیا، اور برینڈن بہت خوش ہوا اور فوراً ویلفیئر آفس گیا اور انہیں کہا کہ اب اسے ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر سونی کمپنی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال تک H1Z1 نامی ایک گیم پر کام کیا، اور پھر 2016 میں برینڈن کو ایک اور آفر آئی جو کہ ایک ساؤتھ کورین کمپنی کی تھی، بلو ہول، جی ہاں، اور اس کو اپنی ایک بیٹل رویال گیم بنانے کی آفر کی،
اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پب جی کا مطلب پلیئر ان نون بیٹلز گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پلیئرز ان نون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا، جو کہ یہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا، اس لیے اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ دیا۔ اور یہیں سے برینڈن نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ دسمبر 2017 میں پب جی کو مائیکروسافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا اور 2018 میں پلے اسٹیشن اور ایکس باکس کے لیے، اور پب جی کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ برینڈن خود بھی حیران ہو گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپیز بن چکی تھی اور موبائل پر اس کو 200 ملین سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ اور یہاں برینڈن کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ برینڈن کتنا امیر بن چکا ہے یہ اب سن کر ضرور حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب یہ برینڈن ایک ویلفیئر ادارے کی امداد پہ پل رہا تھا، اور آج برینڈن کی نیٹ ورتھ $200 ملین ہے، جو کہ 32 کروڑ بنتے ہیں۔ اور آج برینڈن ایمسٹرڈیم میں رہتا ہے اور یہ 45 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سمپل لائف گزار رہا ہے۔ اور برینڈن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے جو بھی کمایا وہ یہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستوں، برینڈن کی سٹوری واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بس ایک آئیڈیا کے آنے کی وجہ سے زندگی بدل جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔